الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. اترو درمیان کی جگہ پوری چاہیے. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے آپ کو ہم کو دنیا کے اندر یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس کا مقصد زندگی بھی اللہ رب العزت نے خود بیان کر دیا. دنیا کے بہت سے انسان آج دنیا میں اس بات کو لے کر پریشان ہیں کہ دنیا میں انسان آتے کیوں ہیں اور آتے ہیں تو جاتے کیوں ہیں، زندگی کیوں ملی ہے. اللہ رب العزت نے ایک جملے میں اس کا جواب دے دیا: خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے موت اور حیات کو اس لیے بنایا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے عمل میں کون اچھا ہے، کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے، احسن عمل کر کے آتا ہے. اگر ہم اپنے الفاظ میں کہیں تو اللہ رب العزت نے ہمارا پرفارمنس چیک کرنے کے لیے کہ ہم دنیا میں کیسی زندگی پرفارم کر کے آتے ہیں، کیسی زندگی گزار کر آتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے ہم کو یہ زندگی عطا فرمائی ہے. موت اور حیات کا نظام اللہ رب العزت نے جو بنایا ہے وہ ہمارے امتحان کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کس طریقے کے اعمال کر کے آتے ہیں اور ہم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے نا. ایک تو ہے کہ زندگی گزار لینا، زندگی کے دن ختم کر لینا، دنیا سے اپنی زندگی کے دن مکمل کر کے چلے جانا، اور ایک یہ ہے کہ اس زندگی کو غنیمت جان کر اس میں اچھے اچھے عمل کر کے اللہ کو دکھانا اور اچھے اعمال کر کے دنیا سے چلے جانا. اور کامیاب زندگی وہی ہے جو دنیا میں اچھے اعمال کے ساتھ گزرے. اور پھر اللہ رب العزت نے اچھے اعمال کو چیک کرنے کے لیے الگ الگ حالات ہمارے اوپر ڈالے ہیں، ہے نا. اللہ خود فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو تم اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، نماز کے ذریعے سے. ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور پھر فرما رہے ہیں: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، کہ ان کو مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، تم کو اس کا شعور نہیں. اور پھر آگے فرما رہے ہیں: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا، تم کو آزمائے گا خوف کے ذریعے سے. الگ الگ قسم کے خوف اللہ پاک ڈالیں گے. جب دنیا کی زندگی کو اللہ پاک نے امتحان کے لیے دیا ہے تو حالات بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، ہے نا. حالانکہ لوگ حالات کا واویلا کرتے ہیں کہ صاحب ایسے حالات ہیں، اس میں کیسے کریں گے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا. فرمایا حالات اپنے طور پر آتے نہیں ہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں اپنے بندوں کا امتحان لینے کے لیے، ہے نا. کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، تم کو خوف میں مبتلا کریں گے، کبھی اپنوں کا خوف تو کبھی غیروں کا خوف، ہے نا، کبھی حکومتوں کا خوف تو کبھی تنگی معیشت کا خوف. پتہ نہیں کیسے کیسے خوف کے اندر میں آدمی مبتلا ہوتا ہے، اور یہ خوف اللہ رب العزت کی طرف سے ڈالے جاتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور تم کو بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے. تمہارے پر فاقے آئیں گے، حالات آئیں گے، تنگیاں آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ امتحان لیں گے کہ اس حال میں اللہ کی اطاعت پر جمے رہتے ہو یا اللہ کی نافرمانی پر اتر آتے ہو، اللہ سے شکوہ اور واویلا کرتے ہو. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارے مالوں میں کمی کر کے کہ صاحب دھندے نہیں چل رہے، کاروبار نہیں چل رہے، پریشانی ہے، یہ ہے وہ ہے. کئی اپنے طور پہ نہیں آتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان کے لیے یہ حالات بھیجے جاتے ہیں. وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہارے نفسوں میں، ہے نا،
تم کو بیماریاں دے کر، تم کو طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ امتحان لیں گے کہ ان تکلیفوں کے اندر میں تم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو، اللہ کی اطاعت کے اوپر جمے رہتے ہو، یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ والثمرات ہے نا، اس کی علماء نے دو تشریح کی ہے کہ ایک تو پھل اور باغات اور میوے، اور دوسرے فرمایا کہ اپنی کوششوں کا نتیجہ، ثمرہ کوششوں کا جو نتیجہ ہے وہ ظاہر نہیں ہونا، کہ آدمی خوب کوشش کر رہا ہے لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں مل رہا، تو اللہ تعالیٰ اس راستے سے آزمائیں گے۔ اور پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں، یعنی ہر حال میں اللہ کی اطاعت پر جمنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے زندگی امتحان کے لیے دی ہے، اور امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ حالات کو بھیجتے ہیں، اور فرمایا کہ جو لوگ حالات کا واولہ کرتے ہیں، حالات کا شکوہ کرتے ہیں، وہ اعمال سے محروم ہو جاتے ہیں، اور جو ہر حال میں اللہ کی اطاعت پر جم جاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے حالات بھی ان کو متاثر نہیں کرتے، کہ وہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت پر جمے رہتے ہیں، تو دنیا کے حالات میں سے بھی اللہ عافیت کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ گزار دیتے ہیں، اور ہر حال میں اللہ کی اطاعت پر جمنے پر اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت بنا دیتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر حالات کا واولہ ہے، ہر کوئی حالات کا شکوہ کر رہا ہے۔ فرمایا کہ حالات اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، اور یہ حالات جس کی زندگی میں جتنے آنے ہیں وہ مقدر کے طے ہیں، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہم نے جو ایمان لایا تو ایمانیات کے اندر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ اچھے برے حالات، اچھی بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہے۔ کہ اس پہ ایمان لانا یہ ایمان کا جز ہے، کہ کوئی حال دنیا میں ایسا نہیں آتا جس کو اللہ نے مقدر میں نہیں لکھا ہے۔ ہر چیز اللہ نے تقدیر سے لکھی ہے۔ یہ تو مقدر پہ اور تقدیر پہ یہودی شک کیا کرتے تھے۔ یوں سنا ہم نے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا اور ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا لے کر آیا، اور اس ارادے سے آیا کہ میں آج نعوذ باللہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غلط ثابت کروں گا، اس ارادے سے آیا، اور آ کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تقدیر کی بات کرتے ہو، بتاؤ یہ روٹی کا ٹکڑا میری تقدیر میں ہے یا نہیں؟ اور یہ ارادہ لے کر آیا تھا کہ اگر تقدیر میں ہے کہیں گے تو میں پھینک دوں گا، نہیں کھاؤں گا، اور اگر نہیں کہیں گے تو کھا لوں گا، اور ان کی بات کو نعوذ باللہ غلط ثابت کروں گا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر اس کی طرف مسکرائے اور کچھ یوں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو تو کرے گا وہی تیری تقدیر میں ہے، یعنی وہی تو کرے گا جو تقدیر میں ہے، اور تقدیر میں کیا ہے یہ تقدیر کا بنانے والا جانتا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر ہر چیز مقدر سے ہے تو پھر ہم کسی کام کے لیے کوئی کوشش نہ کریں؟ قیامت تک کے لیے آنے والی امت کو صحابہ نے سوال پوچھ کے راستہ بتلا دیا، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تم کسی کام کے لیے کوشش بھی اتنی ہی کرو گے جتنی مقدر میں، جتنی ہاں، تو ہر چیز اللہ رب العزت نے۔ تب ایک عالم صاحب ہمارے یہاں آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ اگر جس کو تقدیر پر شک ہے وہ دوبارہ کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو جائے، کیونکہ تقدیر پہ ایمان لانا ہمارے ایمان کا جز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جیسے حالات تقدیر میں لکھے ہیں ویسے آ کر رہیں گے، کہ حالات کو بدلنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اس کو دیکھ کر اس کے اوپر جم جانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حالات کو بدلنے کے ہم مکلف نہیں ہیں، حالات تو اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ حالات کے بھیجنے کا فیصلہ کرے تو کون اس کو روک سکتا ہے؟ فرمایا کہ حالات کے اندر اعمال کے اوپر جمنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں، اور حالات کا شکوہ کر کے اعمال کو چھوڑنے والے ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو کامیابی ناکامی اعمال کے اوپر میں ہے۔
حالات کے اوپر نہیں ہے. حالات تو اللہ نے جو مقدر میں طے رکھے ہیں وہ آ کر رہیں گے. اس کی مثال دی کسی نے، جیسے ابھی یہ ناگپور ہے نا، ہم لوگ جو ہے اورنگ آباد سے آئے، تو اب جو راستے میں آئے ہیں، جو پہلی مرتبہ آیا اس کو تو معلوم نہیں تھا راستہ، کہا کہ گاڑی ہماری اسپیڈ سے جا رہی تھی، اچانک موڑ آ گیا. بولتا ہے نا آدمی، اچانک راستے میں گڑھا آ گیا، ایک دم چڑھاؤ آ گیا، اتار آ گیا، بولتے ہیں لوگ. جو پہلی مرتبہ آ رہا ہے اس کے لیے سب نیا ہے. حالانکہ راستے میں جتنے چڑھاؤ ہے، جتنے اتار ہے، یہ پہلے سے طے ہے. جتنے موڑ ہے ویسے وہ طے ہے، جتنے گڑھے ہیں وہ پہلے سے ہے، وہاں پر موجود ہے. جو پہلی مرتبہ گزر رہا ہے اس کو لگتا ہے کہ اچانک آ گیا. اچانک کچھ نہیں آیا، جو طے ہے وہی آیا، لیکن اس کو چونکہ پہلی مرتبہ آ رہا ہے تو اس کو اچانک لگ رہا ہے. تو کہ ایسے ہی زندگی میں جتنے موڑ آنے والے ہیں، جتنے چڑھاؤ آنے والے ہیں، جتنے اتار آنے والے ہیں، جتنے گڑھے آنے والے ہیں، یہ سب مقدر کے طے ہیں. اب آدمی کہتا ہے اچانک ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، ہمارے ساتھ ایسا. کچھ نہیں ہوا، وہی ہوا جو اللہ نے طے کیا تھا. اس لیے ایک حدیث پاک کے مفہوم کے اندر بات ملتی کہ کسی بات کے پیش آنے پر یا واقع ہو جانے، اس کا مفہوم خلاصہ یوں ہے کہ کسی بات کے ہونے پر اگر کوئی بندہ یوں کہے کہ ایسا ہونے سے ویسا ہوا اور ویسا ہونے سے ایسا ہوا، تو کہا اس نے شرک کیا، کہ کسی سے کچھ نہیں ہوا، وہی ہوا جو اللہ نے چاہا. اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوا، اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کے سارے حالات کو طے کر دیا. آدمی گھبراتا ہے، ارے ابھی 23 ختم ہو گیا، 2024 میں پتہ نہیں کون آئے گا، کس کی حکومت آئے گی. لوگ ابھی سے غم میں دبلے ہوتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، اگر یہ آ گیا تو ایسا ہو جائے گا. وہ کہا کہ زمین کے اوپر میں کوئی فیصلے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتے. اور پھر جسے قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین کے اوپر جو بھی حالات آتے ہیں یہ انسانوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے حالات کے اعتبار سے جو دنیا کے حالات ہیں، فرمایا کہ اعمال کے اوپر اس کا دار و مدار رکھا ہے، کہ جیسے اعمال جائیں گے اللہ پاک کی طرف سے ویسے فیصلے آئیں گے. تو کہا اعمال کو بنانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم حالات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اعمال کو صحیح کرے، حالات کو ہم بنائیں گے. حالات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. دنیا کے سارے حالات، دنیا کے سارے فیصلے اللہ کے قبضے قدرت کے اندر میں. پوری دنیا مل کے کوئی حالات کو نہیں بدل سکتی، اللہ کے فیصلوں کو نہیں بدل سکتی. لیکن فرمایا جو اعمال اللہ رب العزت چاہتے ہیں وہ اعمال اللہ کے پاس پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا کے بھی حالات کو درست کر دیں گے اور آخرت کے بھی حالات کو بنا دیں گے. ورنہ اگر ہم نے دنیا کے حالات کا شکوہ کیا اور اعمال کو چھوڑ دیا تو کیا ہوگا کہ دنیا کے بھی حالات ہمارے خراب ہو جائیں گے اور آخرت بھی ہمیشہ ہمیشہ کی بگڑ جائے گی. اس لیے فرمایا کہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت پر جمنا، اور اللہ کی اطاعت پر جمانے والی جو طاقت ہے وہ ایمان کی طاقت ہے. یہ یقین ہو جائے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، سارے حالات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ساری کائنات اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور جو اللہ کرنے کا فیصلہ کر لے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. یہ دل کا اندر کا مضبوط یقین ہو جائے، پھر آدمی حالات کی پرواہ نہیں کرے گا، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے یہ نہیں دیکھے گا، مجھے کیا کرنا ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے نبی نے ایسے موقع پہ کیا عمل بتلایا ہے، آدمی اس کو دیکھے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ وہی کروں گا جو اللہ کا حکم ہے، وہی کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں، ہر موڑ پر، ہر موقع پر اپنی امت کی پوری مکمل رہبری فرمائی کہ کس حال میں کیا کرنا ہے. اپنی امت کو ادھورا نہیں چھوڑا، لاوارث نہیں چھوڑا.
زندگی کے اندر جتنے مراحل آتے ہیں ہر عمل کا راستہ ملے گا. ہمارے ایک ساتھی تھے کہہ رہے تھے کہ ایک عالم صاحب کے پاس پہنچے اور کہا مجھے اسکوٹر خریدنا ہے، کیونکہ جو چیز اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اس کو کرنا بدعت ہے. تو میں کیسے کروں؟ آپ رہبری فرمائیں. عالم صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی آپ دو دن کے بعد یا ایک دن کے بعد تشریف لائیں، انشاءاللہ میں دیکھ کر بتاؤں گا. کیونکہ جس عمل کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں کروں تو بدعت ہے، اور ہمارے شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ نہیں پتہ نہیں. 2 دن کے بعد وہ صاحب پھر آئے تو مولانا نے کہا کہ آپ اسکوٹر خرید سکتے ہیں. کہا قرآن میں اس کی اجازت ہے. تو صاحب پریشان ہو گئے، کہا قرآن میں اسکوٹر کا ذکر ہے، قرآن میں اسکوٹر کا ذکر ہے. تو کہا ہاں ایک آیت قرآن کریم کی، آیت تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کا مفہوم جو بتایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بہت سی سواریاں مہیا کی ہیں اور آئندہ بہت سی سواریاں ایسی آنے والی ہیں جس کا تم کو آج علم نہیں ہے یا شعور نہیں ہے. تو کہا اس کے اندر یہ ساری سواریاں آ گئی، ٹرین ہے، کار ہے، ہوائی جہاز ہے، یہ ساری سواریوں کا اللہ نے جو ہے ذکر کر دیا کہ یہ جو سواریاں آئندہ آنے والی ہے آج تم کو اس کا شعور نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہر چیز کے راستے بتلا دیے ہیں قرآن کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی احادیث مبارکہ کے اور آپ کے اعمال کے ذریعے سے. اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے وقت یوں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن کریم اور میری سنت. اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے دنیا کی کوئی طاقت تم کو گمراہ نہیں کر سکتی. اللہ رب العزت نے آپ کے ہمارے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کا راستہ بتلا دیا. اللہ تعالیٰ ہمارے قصوروں کو معاف فرمائے کہ آج ہم دنیا کے حالات کو درست کرنے کے لیے اسکیمیں اور پلاننگ اور پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں. حالانکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ان حالات میں اللہ کی اطاعت کو کیسے زندہ کیا جائے، اس کے لیے اسکیم بنائی جائے، اس کے لیے پلاننگ کی جائے، اس کے لیے مشورے کی جائے کہ اللہ کے احکامات کیسے زندہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیسے زندہ ہوں. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بہترین ٹیکنالوجی بتلائی ہے. میں تو اپنے الفاظ میں کہتا ہوں ہمارے حلقہ احباب میں کہ the secret of success of this life and the life hereafter، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اور آپ کے ارشادات کے اندر میں چھپے ہوئے ہیں. ہم پلاننگ کائے کی کریں، کس طریقے سے اللہ کی اطاعت کو زندہ کیا جائے، کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو امپلیمنٹ کیا جائے اپنی زندگی کے اندر میں بھی، اپنے معاشرے کے اندر میں بھی اور پوری دنیا کے اندر. اس کے لیے فکر کریں، ہے نا. آج انسانوں کی عقلیں خراب ہو گئی ہیں کہ پلاننگ کرتے ہیں حالات کو بدلنے کے لیے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. ہم نے سنا کہ جاپان کے اندر میں بہت زیادہ ارتھ کویکس، زلزلے آتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، اس کے لیے جو ہے ایک ایسی الارم کہ نیچے اگر زمین ہلنا شروع ہو جائے تو اوپر 24 گھنٹہ پہلے اس کا انڈیکیشن مل جائے. تو لوگ بستی خالی کر دیں تاکہ یہاں پر زلزلہ آئے تو جانی مالی نقصان نہ ہو. تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ایک انہوں نے جو ہے سینسر فکس کیا اور اس کے لیے الارم بھی فکس کیا. زور سے الارم بجا، لوگوں نے یہ سوچا کہ اب 24 گھنٹے بعد زلزلہ آنے والا ہے، پوری بستی خالی کر دی. کچھ نہیں ہو، 24 گھنٹہ گزر گیا، 48 گھنٹہ گزر گیا، کوئی زلزلہ نہیں آیا. 2-3 مرتبہ ایسے ہوا اور ایک مرتبہ وہ الارم ان کا فیل ہو گیا، ان کا سینسر فیل ہو گیا، زلزلہ آیا اور پوری بستی تباہ ہو گئی. تو اللہ کی قدرت کا مقابلہ اور اللہ کے فیصلوں کا مقابلہ دنیا کے ٹیکنالوجی سے اور سائنس سے نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے طرف سے جو اعمال دیے گئے ہیں، کیونکہ اللہ کے وعدے حق ہیں کہ جن اعمال کے اوپر اللہ نے جو وعدے کیے ہیں
وہ حق ہے نا. جیسے ایک جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے اعمال صالحہ کرے، روئے زمین کی خلافت ہم ان کو عطا فرمائیں گے، دنیا میں تم ڈومینیٹ کرو گے. اللہ فرما رہے کہ وعدہ ہے اللہ کا کہ ایمان لاؤ اعمال صالحہ اختیار کرو، ہم زمین کی خلافت تم کو عطا فرمائیں گے. آج مسلمان ہمارے اتنے سیٹ آ جائیں تو ایسا ہو جائے گا، ہمارے اتنے آ جائے تو یہ ہو جائے گا، اور ہم ایسا کر لیں گے اور یہ قانون پاس کرا لیں گے. کہا نہیں، اللہ تعالیٰ اگر تم ایمان اور اعمال کی محنت کرو. ایک مرتبہ ایک صاحب سے خصوصی ملاقات کے لیے ہم گئے، پولیٹیشین آدمی تھے. کہا صاحب آپ تبلیغ والے جو ہے سیاست میں کچھ بولتے نہیں ہیں اور کچھ انٹرسٹ نہیں لیتے، اس کی بھی فکر کرنا چاہیے. ہمارے ممبر زیادہ آئیں گے تو اسمبلی میں ہماری آواز اٹھے گی، پارلیمنٹ میں ہماری آواز اٹھے گی. ہم نے کہا کہ آپ چلر سیاست کی بات کر رہے ہیں، آپ جو بات کر رہے ہیں چلر اور چھوٹی سی سیاست کی بات کر رہے ہیں. تبلیغ والے بہت گہری سیاست کرتے ہیں. بولے وہ کیسے؟ ہم نے کہا کہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان اور اعمال صالحہ اگر تم اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ زمین کی خلافت تم کو عطا فرمائیں گے، حکومت تمہاری ہوگی. ہم تو پوری حکومت چاہتے ہیں، آپ چند ممبروں کی بات کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر بھی ہمارا ہو، ہر اسٹیٹ کا چیف منسٹر بھی ہمارا ہو، کیبنٹ بھی ہماری ہو، سارے منسٹر ہمارے ہو، یہاں تک کہ ہماری زندگیاں ایسی ہو جائے کہ یہ ساری قوم، یہ ساری کی ساری ہماری ہو جائے، سب ایمان میں آ جائے. اور انشاءاللہ ہوگا ہی. ہم نے جو سنا بزرگوں کی پیشن گوئیوں میں کہ ایک وقت آئے گا دنیا میں 100% اسلام ہوگا اور اس کی ابتدا ہندوستان سے ہوگی انشاءاللہ. ہمارے ایک ساتھی بتلا رہے تھے کہ تاشقند کے ایک بزرگ تھے، انہوں نے بہت سی پیشن گوئیاں قرآن حدیث کی روشنی میں کی تھی، اور اس میں سے کافی ساری سچ ہوئی جو اب تک کے ہوئی ہے، اور کچھ انہوں نے آئندہ کی بتائی ہے. اس میں ایک یہ بھی ہے، جو ان کے الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ ایک وقت آئے گا دنیا میں 100% اسلام ہوگا اور اس کی ابتدا ہندوستان سے ہوگی کہ ہندوستان کا بچہ بچہ ایمان میں داخل ہوگا انشاءاللہ. آج ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ ان کی حکومت آ گئی، وہ ہندو راشٹر بنانا چاہ رہے ہیں. ارے ساری کائنات میں اللہ کی حکومت چلتی ہے، ان کی پلاننگ سے، ان کی اسکیموں سے کچھ نہیں ہوتا ہے. مسئلہ ہمارا ہے، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم وہ کریں جو اللہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے فرمائیں گے. اللہ کا وعدہ حق ہے، وعد ان اللہ لا یخلف المیعاد، وعد اللہ الحق. اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے اور سچ ہے. جس اللہ نے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ قرض کے برابر ہے، بتاؤ وہ اللہ جو خود وعدہ کر رہا ہے وعدہ خلافی کر سکتا ہے؟ کہ اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تم میں سے جو ایمان لائے اعمال صالحہ کرے زمین کی خلافت ہم ان کو عطا فرمائیں گے. ایک جگہ فرما رہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. مومن کیسے ذلیل ہو سکتا ہے دنیا میں؟ بلکہ ہمارے بزرگ تھے وہ یوں کہتے تھے کہ عزت اللہ کی طرف سے چلتی ہے، رسول کے راستے سے آتی ہے اور مومنین کو ملتی ہے. عزت لینے کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہے، وہ زندگیوں میں آئے. تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر میں بھی کامیابی دیں گے. دنیا میں ڈومینیشن ہمارا ہوگا، ہم دنیا کو ڈومینیٹ کریں گے اگر ہم ایمان اور اعمال صالحہ پر محنت کریں. ہم نے اس صاحب سے کہا کہ تبلیغ والے ایمان عمل کی محنت کراتے ہیں تاکہ پوری دنیا میں ہماری حکومت آ جائے. تو اصل تو ایمان عمل کی محنت ہے، اور اگر بغیر ایمان عمل کے اللہ تعالیٰ تمہارے حوالے حکومت کر دیں گے تو تم اس کو برباد کر دیں گے، ہے نا. غیروں سے زیادہ مسلمان برباد کریں. ایک مرتبہ ہم لوگ دلی گئے اپنے کسی کام سے، لال قلعے میں جانا ہوا. جو اس کی زمین دیکھی تو اتنی بڑی، آج بھی پھیلی ہوئی زمین ہے، اندر اتنے بڑے بڑے ایریے ہیں. جب دیکھا تو ہم نے کہا کہ یہ اچھا ہے کہ یہ حکومت کے قبضے میں ہے، آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے اندر میں ہے. وہ اگر یہ مسلمانوں کے پاس ہوتا تو سب پلاٹنگ کر کے بیچ دیتے تھے، کچھ نہیں. کیونکہ ایمان عمل بنا ہوا نہیں ہے، امانت داری نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے. تو کہتے ہیں ایمان اعمال پہ محنت کرو، لوگ حکومتیں لا کر آپ کے پاس دیں گے کہ صحیح لوگ آپ ہیں، آپ حکومت چلا سکتے ہیں، انصاف آپ کے پاس ہے، اللہ کا خوف آپ کے پاس ہے.
آپ ہمارے جو ہے فیصلے کرو، آپ ہم پر حکومت کرو، لوگ ہمارے پاس آئیں گے۔ اصل ایمان اعمال کے بنانے کی محنت ہے۔ اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک صاحب فرمانے لگے، عالم صاحب، کہ پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے کئی قسمیں کھائی ہیں، کیونکہ اللہ خالق ہے، اللہ کے علاوہ سب مخلوق ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اس لیے اللہ کو قسم کھانے کے لیے مخلوق ہی بچی ہے، تو اللہ نے مخلوق کی قسم کھائی۔ لیکن بندوں کو جائز نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائے، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی کی قسم کھائی جا سکتی ہے، مخلوق کی قسم بندوں کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن اللہ پاک مخلوق کی قسم کھاتے ہیں، ہے نا۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت سی قسمیں دہرائی ہے، بار بار ریپیٹ کی ہے نا، والارض والسماء والشمس والضحا واللیل، لیکن فرمایا کہ پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک قسم صرف ایک جگہ کھائی ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، اور اس کی وجہ بتلا رہے تھے کہ زمانے کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ یہ جو ضابطہ اللہ زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، یہ ضابطہ ہر زمانے میں چلے گا، چاہے اونٹوں کا زمانہ ہو، چاہے راکٹ کا اور کمپیوٹر کا اور الیکٹرانکس کا زمانہ ہو، ہر زمانے میں یہ ضابطہ چلے گا، اس لیے اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ ہر زمانے کے انسان خسارے میں، فیل ہے، ناکام ہے نا۔ اور پھر مستثنیٰ کیا چند لوگوں کو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو یہ چار کام کریں گے چاہے کسی بھی زمانے میں ہوں گے، وہ اس خسارے سے بچ جائیں گے، وہ ناکامی سے بچیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ تو کامیابی کا ضابطہ اللہ نے بتلا دیا، ایمان، اعمال صالحہ، حق کی دعوت اور صبر کی دعوت، یہ چار کام کرنے والے کسی بھی زمانے میں ہوں گے کامیاب ہوں گے، اور اگر یہ چار کام نہیں کریں گے باقی سب کچھ کر لیں گے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی تو اللہ تعالیٰ نے ان چار اعمال میں رکھی ہے، اللہ خود اعلان فرما رہا ہے نا۔ ہمارے یہاں ایک عالم صاحب بیان کر رہے تھے، کہا کہ آپ کے شہر میں کسی نے یہ طے کیا کہ ہم کو جو ہے ایک شکر فیکٹری، شکر کا کارخانہ بنانا ہے، اور انہوں نے بہترین ٹیکنالوجی، جاپان کی مشینری لائی اور بہترین انجینئرز اور اس کے آپریٹرز، آپریٹ کرنے والے سب لائے، اور یہ طے کیا کہ اس علاقے کے جتنے نیم کے درخت ہیں میں سارے کٹواؤں گا اور اس مشین میں ڈال کے شکر بناؤں گا۔ تو کہا کتنی شکر نکلے گی اس کارخانے سے؟ بہترین کمپیوٹرائز مشینری ہے جاپان کی، ایڈوانسڈ، اور اس کے آپریٹ کرنے والے بھی اچھے انجینئرس ہیں، آپریٹرس ہائیلی کوالیفائڈ اور اسکلڈ ہے نا، ساری چیزیں اپ ٹو ڈیٹ ہے، لیکن فرمایا اللہ رب العزت نے شکر کو نیم کے درخت میں رکھا ہی نہیں ہے، وہ تو گنے میں ہے، سیدھی سادی فیکٹری ہے، سادے لیبرز ہے، کام چل رہا ہے، اور گنا ڈالیں گے تو شکر نکلے گی، اور نیم کے درخت ڈالیں گے تو ایک قطرہ شکر، ایک دانہ بھی شکر کا پروڈکشن نہیں ہو سکتا۔ تو کہا ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کامیابی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں رکھی ہے، ایمان اعمال میں رکھی ہے نا، ایمان، اعمال صالحہ، حق کی دعوت اور صبر کی دعوت، اس میں کامیابی رکھی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ خسارے سے بچنے والے یہ چار کام کرنے والے لوگ ہیں، تو اللہ نے کامیابی اس میں رکھی ہے۔ اب دنیا کی کتنی شکلیں اختیار کر لیں، فرمایا کامیابی مل نہیں سکتی ان چار کو چھوڑ کر۔ ایمان کی محنت نہیں کریں گے، اعمال صالحہ زندگی میں نہیں لائیں گے، حق کی دعوت کا کام نہیں کریں گے، صبر نہیں کریں گے حالات کے اوپر اور صبر کی دعوت نہیں دیں گے، تو کہا کہ ہم دنیا میں کتنے ہی کوالیفائڈ ہو جائے، کتنے ہی ترقی یافتہ ہو جائے، کتنی حکومتیں ہماری ہو جائیں، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج پوری دنیا واویلا کر رہی نہیں کر رہی کہ 57 ملک مسلمانوں کے ہیں اور ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور یہ تماشائی بن کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کر کیا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے؟ کیا دم ہے ان کے اندر؟ حکومتوں سے نہیں ہوتا ہے، اصل تو اللہ رب العزت نے کامیابی کا مدار رکھا ہے ایمان، اعمال صالحہ اور دعوت کے اوپر میں رکھا ہے کہ
جتنا امت اس کو اختیار کرے گی کہ ایمان وہ ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے نا، وہ ایمان نہیں جو ہمارے پاس موجود ہے، بلکہ جو وہ ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ ایمان محنت کر کے بنانا۔ وہ ایمان کیسے بنے گا؟ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اس کی دعوت دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ ایمان والوں، کیا میں تم کو ایسی تجارت نہ بتلاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے؟ علماء اور مفسرین نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ دنیا اور آخرت کی ساری تکلیفوں سے بچنے کا راستہ اور بچنے کی تجارت اور بزنس اللہ نے بتلایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بے ایمانوں سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں۔ اور پھر آگے کیا فرما رہے ہیں؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، ہے نا۔ کیسا ایمان؟ کما حقہ، جیسے ایمان لانے کا حق ہے۔ وہ ایمان نہیں کہ جو اگر مگر والا ہو کہ ہاں صاحب اللہ تو کرتے ہیں مگر یہ بھی ضروری ہے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ تو جو مخلوق کے ساتھ اور اسباب کے ساتھ اللہ کے فیصلوں کو جوڑتے ہیں، فرمایا کہ وہ ایمان نہیں بلکہ خالص اللہ کی ذات کا ایمان، کہ ساری طاقت اور قدرت ایک اکیلے اللہ کی ہے، وہی ساری طاقت کا خزانہ ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنا تعارف کرانا چاہا اس لیے دنیا کو بنایا۔ اللہ کی ذات، دا یونیک سورس آف انرجی، طاقت کا خزانہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہ جس کو جتنی دے دے اتنی ملتی ہے، وہ جس میں سے کھینچ لے نکل جاتی ہے نا۔ آگ میں سے جلانے کی طاقت کھینچ لی ابراہیم علیہ السلام کو، وہ جلا نہیں سکی، ہے نا۔ چھری میں سے کاٹنے کی طاقت کھینچ لی، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں کر سکی، ہے نا۔ تو چیزوں کے اندر طاقت کا ڈالنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے پاس خزانے ہیں ساری طاقت کے، ساری طاقت اللہ کی ذات ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں بے جان ہیں، اللہ جس میں جو ڈالے وہ ظاہر ہوگا، اللہ جس میں سے نکال دے شکلیں رہے گی، اندر میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو ایسا ایمان خالص اللہ کی ذات کا ایمان، تؤمنون باللہ ورسولہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ایمان لانا کہ کامیابی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں، ہر حال میں اللہ کے نبی کا طریقہ معتبر ہے، ہر حال میں اللہ کے نبی کا طریقہ کامیابی دلانے والا ہے، کاموں کا بنانے والا ہے، مسائل کا حل کرنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایسا ایمان لاؤ، خالص ایمان جس میں مخلوق کا کوئی دخل نہیں، اللہ اور رسول صرف، کہ اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، تؤمنون باللہ ورسولہ۔ اور یہ ایمان کیسے آئے گا؟ جب تم اللہ کے راستے میں جدوجہد کرو گے، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مال کے ساتھ، اپنے جان کے ساتھ۔ اور پھر اللہ فرمایا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تم میں بہترین لوگ ہیں اگر تم علم رکھتے ہو، سمجھداری رکھتے ہو۔ تو میں تو اپنے الفاظ میں کہتا ہوں اس کو، اس کے مفہوم کو، کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہ بہترین تجارت بتلائی ہے نا، بیسٹ بزنس، موسٹ پروفیٹیبل بزنس، جو دنیا آخرت کی ساری پریشانیوں سے بچا لے۔ وہ کیا ہے؟ ایمان اعمال بناؤ، ہے نا۔ تو اس کے لیے کیا کرو؟ جان مال لگاؤ، ہے نا، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ جان مال لگاؤ، ایمان اعمال بناؤ، دنیا آخرت کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ضابطہ بتایا کہ جان مال لگانا، ایمان اعمال بنانا، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جانا۔ اس کے لیے ہم بھی نیت کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی ایمان اعمال کے بنانے کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے انشاءاللہ۔ ایمان اعمال بنے گا، دنیا آخرت بنے گی انشاءاللہ۔ دنیا میں بھی ڈومینیٹ کریں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، کہ اللہ کی ذات کا خالص یقین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اعمال یہ ہماری زندگی میں آ جائیں، ہمارے سارے مسئلے حل۔ اور اس کو ایمان اعمال کو بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایمان اور اعمال کی محنت عطا فرمائی ہے، کہ جو جتنا ایمان کی دعوت دے گا، اس کے لیے اللہ فرماتے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ بتاؤ اس سے بڑھ کے کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ اور اس کو سب سے بڑا کام کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے کائنات کو بنایا ہی اس لیے کہ اللہ کا تعارف ہو، اللہ کی پہچان ہو۔ تو جو اللہ کی پہچان کرائے گا وہ سب سے بڑا کام کرے گا، ہے نا۔ میں تو اپنے الفاظ میں کہتا ہوں کہ the purpose of creation of the universe، پوری کائنات کے بنانے کا مقصد
इंट्रोडक्शन ऑफ अल्लाह। और जो अल्लाह का तारुफ कराएगा वो कायनात के बनाने के मकसद में अल्लाह का मददगार है। इसलिए अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, ईमान वालों तुम अल्लाह के मददगार बन जाओ। हालांकि अल्लाह को मदद की ज़रूरत नहीं, अल्लाह तो बेनियाज है। फिर अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि हम क्यों मदद का मुतालबा कर रहे हैं तुमसे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, ईमान वालों तुम अल्लाह के मददगार बन जाओ, है ना। कमा क़ाल ईसा इब्न मरियम लिल हवारियीन मन अंसारी इलल्लाह। तो उलमा फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारीन से अपनी मदद के लिए बुलाया था। मन अंसारी, कौन है जो मेरी मदद करे, है ना। और यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को डायरेक्ट अल्लाह की मदद के लिए बुलाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, कि तुम अल्लाह के मददगार बन जाओ। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह को मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह ने दूसरी जगह इसको फरमाया कि अगर तुम अल्लाह के मददगार बनोगे, तुम अल्लाह की मदद करोगे, तो बदले में अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, क्योंकि तुम मोहताज हो, अल्लाह मोहताज नहीं है। और अल्लाह बदले में तुम्हारी मदद करना चाहता है, इसके लिए कह रहा है कि तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम मोहताज हो और बदले में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो अगर हम अल्लाह की मदद करेंगे, अल्लाह बदले में हमारी मदद करेगा। और फिर एक जगह कुरान करीम में और फरमाया इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, कि अल्लाह ताला अगर तुम्हारी मदद करे तो फिर कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता है। ये राज है कामयाबी की, है ना। आज उम्मत इसको भूली भी है। इसके लिए फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो दावत की मेहनत दी है, इसके अंदर अल्लाह पाक ने उम्मत के बड़े बड़े मसाइल का हल रखा है कि हमको अगर अपने इनफरादी मसाइल को हल करना है, अपने हालात को दुरुस्त करना है, तो फरमाया कि अपने ईमान अमाल को दुरुस्त करना पड़ेगा, अपने आप को ईमान की मेहनत पे डालना पड़ेगा, अल्लाह की बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना, अल्लाह का तारुफ कराना, इस मेहनत को करना पड़ेगा ताकि अल्लाह ताला बदले में हमारी मदद करे, अल्लाह ताला हमको गालिब करे, अल्लाह ताला हमको खिलाफत अता फरमाए, रोए ज़मीन की बादशाहत अता फरमाए। सब कुछ इसमें छुपा के रखा है अल्लाह पाक। तो हम खुद भी इस मेहनत के ऊपर में आए और हर एक ईमान वाले को इस पे लाने की फ़िक्र करें। हर एक ईमान वाला, जब ईमान वाले इस मेहनत के ऊपर आ जाएंगे, ईमान अमाल की मेहनत पे, अल्लाह ताला सबसे पहले इनके ईमान अमाल को बना देगा और फिर इस मेहनत के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के मसाइल को भी हल करेगा, दुनिया में भी खिलाफत अता फरमाएगा, अल्लाह के वादे पूरे होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत के अंदर बेहतरीन इनामात से नवाजेगा। इसके लिए हम सब नियत करें कि इंशाअल्लाह हम खुद भी ईमान अमाल की मेहनत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएंगे और मेहनत करके, दावत देकर, खुशामद करके हर एक ईमान वाले को इस मेहनत पर लाने की कोशिश करेंगे। क्यों भी करेंगे इंशाअल्लाह। इसी फ़िक्र को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह ये मेहनत होती है, अल्लाह के रास्ते का खुरूज होता है, अपने मुकामी मेहनत होती है। तो हम नियत इरादे करें, अल्लाह हिम्मत दे, ताकत दे, हम अल्लाह के रास्ते में सफ़र करेंगे, पूरे दुनिया के अंदर जाएंगे, अल्लाह के दीन की मेहनत करेंगे, अल्लाह के बंदों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाएँगे, अल्लाह के नबी का पैगाम पहुँचाएँगे और जब तक अपने मुकाम पर रहेंगे अपने मुकामी काम को करेंगे। क्यों भाई करेंगे इंशाअल्लाह। तो इसी निस्बत से अल्हम्दुलिल्लाह ये जमातें भी आपके पास है, हैदराबाद की भी जमात है, हमारी जमात भी रात में आई है। तो अब ये 2 दिन और मेहनत रहेगी, फिर इतवार के दिन इस मस्जिद में जोड़, इसी मस्जिद में है, इस मस्जिद में जोड़ रहेगा इंशाअल्लाह। किस वक्त में? ज़ोहर बाद जो है पूरे नागपुर के एतबार से जोड़ रहेगा। तो दावत चलाएं, अपने दोस्तों को, साथियों को लाने की फ़िक्र करें और कोशिश करें कि जोड़ से अल्लाह करे कि जमातें भी अल्लाह के रास्ते में निकलें। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाए। फिर सब और कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा अथनैत अला नफ्सिक अंत कमा अथनैत अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मदिन नबील उम्मील हाशिमी व अला आलिहि व अस्हाबिहिल बररतिल किराम व अला साइरिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं से दरगुज़र फरमा, इस बैठने कहने सुनने को कबूल फरमा, जो कुछ सही कहा सुना गया इस पे अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा।
کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی اپنے کرم سے معاف فرما، ہم سب کو کامل یقین نصیب فرما، اپنی ذات عالی کا سچا پکا یقین نصیب فرما، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کا یقین نصیب فرما۔ اللہ ہماری زندگی کو اپنی اطاعت سے مزین فرما، اپنے نبی کی سنتوں سے مزین فرما، ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے، ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے، پوری امت کو دعوت کی محنت پہ کھڑا فرما۔ اے اللہ پوری انسانیت کی ہدایت کے فیصلے فرما، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی تکلیفوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بننے والی ہر سازش کو ناکام فرما، اسلام کے دشمنوں کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما، ان کو بھی ہدایت عطا فرما، جن ظالموں کی قسمت میں ہدایت نہ ہو ان کو دنیا سے چن چن کر ہلاک فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما، اے اللہ نصرت فرما، اے اللہ ہمارے بیٹھنے کہنے سننے کو قبول فرما، ہم سب کو اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین پر اور دین کی محنت کے ساتھ زندہ رکھ، جب بھی دنیا سے جانا ہو ہم سب کا اپنے اپنے وقت پر کامل ایمان پر خاتمہ فرما، اپنے راستے کی موت عطا فرما، مدینہ پاک کی موت عطا فرما، جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے سے اٹھنا نصیب فرما، آپ کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما، ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے، ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو خیر مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اتوار کے دن یہاں کے ہونے والے جوڑ کو بے انتہا قبول فرما، کامیاب فرما۔ اے اللہ یہاں سے جماعتوں کے بننے کی نکلنے کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، دین کی صحیح نہج کو زندہ کرنے کی فیصلے فرما۔ اے اللہ نہج صحیح کے ساتھ ہم سب کو موت تک کے اس کام میں لگے رہنا نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔